بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بحقی رحمہ اللہ نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ الغنا ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع، کہ گانا دل میں نفاق کو اس طرح جگہ دیتا ہے اور اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی مزید وضاحت آئی ہے جس کو صاحب مظاہر حق نے نقل کیا ہے کہ ان الغنا واللہو ینبتان النفاق کما ینبت الماء العشب والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ان القرآن والذکر ینبتان الایمان فی القلب کما ینبت الماء العشب، کہ گانا اور یہ کھیل تماشے یہ دونوں نفاق کو اس طریقے سے اگاتے ہیں، پیدا کرتے ہیں جیسے پانی سبزی کو اگاتا ہے۔ اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قرآن کی تلاوت اور ذکر یہ دونوں قلب میں ایمان کو اس طرح اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزی کو اگاتا ہے۔ فقی قاضی خان رحمہ اللہ نے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ لہو و لعب کی چیزیں یعنی ساز اور باجوں کا سننا تو سخت حرام اور گناہ ہے۔ تو حضور نے اپنی بعثت کا مقصد بعثت لکسر المزامر فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد یہی ہے کہ میں آلات موسیقی کو توڑ دوں۔ تو چنانچہ صاحب قاضی خان نے یہی اسی حدیث سے استدلال کیا کہ باجوں کا سننا گناہ ہے اور اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ بلکہ قاضی ایاز رحمہ اللہ محدث گزرے ہیں، اللہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں الغنا رقیۃ الزنا، کہ ایسا گانا، ایسا موسیقی کے آلات کے ساتھ ملا ہوا گانا جو فحش اور گناہ کے اشعار پر مشتمل ہو، یہ تو زنا کا منتر ہے۔ آج امت کی پستی میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ امت قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کو چھوڑ کر گانے بجانے میں اور لہو و لعب میں مشغول ہو گئی۔ اسی لیے ابن خلدون نے مقدمہ میں نقل کیا ہے کہ جتنی اسلامی سلطنتوں کو زوال آیا ان میں سے اکثر کا باعث یہی تھا کہ ان کے بادشاہ ناچ گانوں کی محافل میں شب و روز مصروف رہتے تھے، جس کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی اب بتاؤں میں تجھ کو تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ موسیقی کے ساتھ آلات موسیقی اور موسیقی کا سننا یہ تو یقیناً حرام ہے، لیکن وہ گانا جو بغیر موسیقی کے ہو، اشعار ہوں، تو اس شرط کے ساتھ اس کو گنگنانا جائز ہے کہ وہ شرکیہ اور فحش الفاظ نہ ہوں، اس میں حکمت کی کوئی بات ہو، یا آدمی اپنی کیفیت کا ذکر کر لے، احساسات کا ذکر کر لے، لیکن شرکیہ اور گناہ کے الفاظ نہ ہوں، اس کا گنگنانے کی گنجائش ہے، بشرطے کہ ایسے مجمع میں بیان نہ کرے جو مخلوط مجمع ہو، عورتوں کا اور مردوں کا۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔